پپو روزانہ اسکول میں دیر سے آتا تھا۔ ایک دن مس نے غصے سے پوچھا، پپو تم روزانہ لیٹ کیوں آتے ہو؟ کل سے ٹائم پر اسکول آنا۔ پپو بولا، مس آپ میری اتنی فکر مت کیا کریں، سب لڑکے ہم پر شک کرنے لگے ہیں۔ اے ویڈیو دیکھنے والے، دعا ہے اللہ پاک آپ کی ساری مشکلیں آسان کر دے، آمین۔ ایک بار آپ بھی آمین کہہ کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ ڈاکٹر، رات کو ٹینشن کے ساتھ ہرگز نہیں سونا چاہیے۔ مریض، تو کیا اسے ہمیشہ کے لیے میکے بھیج دوں؟ سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو نا؟ کسی گاؤں میں انتہائی درجے کا کنجوس آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس جتنا زیادہ مال و دولت تھا وہ اتنا ہی زیادہ کنجوس تھا۔ وہ کبھی کسی غریب کی مدد بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے گھر میں نوکر چاکر تو تھے مگر ان کو انتہائی کم تنخواہ پر رکھا ہوا تھا۔ وہ کھانے پینے، پہننے، خریدنے ہر معاملے میں کنجوسی کرتا تھا۔ اس کے گھر والے بھی اس کی اس کنجوسی سے بہت تنگ تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ کنجوس کا ایک 100 روپے کا نوٹ گم ہو گیا۔ کنجوس اس صدمے سے بے ہوش ہو گیا۔ جب تھوڑا ہوش آیا تو اس نے سب گھر والوں کو اور نوکروں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور سب سے باری باری پوچھا کہ میرا 100 روپے کا نوٹ کس نے چرایا ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ کنجوس کا چہرہ غم کے مارے پیلا زرد ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی ہر کوشش کر کے دیکھ لی لیکن 100 کا نوٹ نہ مل سکا۔ اس دن اس نے گھر میں کسی کو بھی کھانا نہیں کھانے دیا کہ جب تک میرا 100 روپیہ نہیں مل جاتا۔ کسی کو بھی کچھ کھانے کی اجازت نہیں۔ پورا دن وہ 100 روپیہ ڈھونڈتا رہا۔ آخر رات ہو گئی۔ پوری رات وہ 100 روپے کھونے کے غم میں سو نہ سکا۔ رات بھر جاگ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی جب ذرا ذرا روشنی پھوٹنے لگی تو وہ دوبارہ غصے میں لال 100 روپیہ ڈھونڈنے لگا لیکن پھر بھی نہ مل سکا۔ آخر وہ بہت سوچنے کے بعد وہاں محلے کا جو قاضی تھا اس کے پاس گیا۔ قاضی نے صبح صبح کنجوس کو دیکھ کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ آج تم اتنے سویرے یہاں کیسے؟ کنجوس نے کہا، خیریت ہوتی تو میں یہاں آپ کو تکلیف دینے نہیں آتا۔ کنجوس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ قاضی بھی گھبرا گیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ قاضی نے جلدی سے اسے بٹھایا اور پانی پلانے کے بعد پوچھا، آخر کیا ہوا ہے، کچھ بتاؤ بھی۔ کنجوس نے اسے اپنی ساری داستان سنائی اور بتایا کہ میں رات بھر سو نہیں سکا۔ میرا 100 روپیہ ڈھونڈنے میں آپ میری مدد کریں۔ قاضی اس کا قصہ سن کر خوب مسکرایا اور اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، تم فکر مت کرو، میں تمہارا 100 روپیہ ڈھونڈ کر دوں گا۔ یہ سن کر کنجوس کی جان میں جان آئی۔ قاضی نے اس کے سامنے ناشتہ لگوایا لیکن کنجوس نے 100 روپے کے صدمے میں کھانے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے اسے یقین دلایا کہ میں آپ کے پیسے آپ کو ڈھونڈ کر دوں گا۔ اس کے بعد کنجوس نے تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور جلدی سے قاضی کو لے کر اپنے گھر کی طرف چلا۔ کنجوس بہت تیز چل رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ قاضی کے ساتھ اپنے گھر پہنچ گیا۔ قاضی نے گھر کے سب نوکروں کو بلایا اور سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور سب سے پوچھنے لگا، مجھے پتا ہے 100 روپے کس نے چرائے ہیں؟ شرافت سے اپنا جرم قبول کر کے 100 روپے واپس کر دے تو بات ختم، نہیں تو مجھے اور بھی طریقے آتے ہیں۔ سب نوکروں نے یک زبان ہو کر کہا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ کنجوس پاس کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے قاضی بھی ناکام ہوتا لگ رہا تھا لیکن قاضی بہت چلاک آدمی تھا۔ اس نے سب نوکروں کا جواب سنا اور باہر چلا گیا۔ باہر جا کر اس نے 10-10 انچ کے ڈنڈے بنائے۔ وہ ڈنڈے لے کر واپس آیا اور سب نوکروں کے ہاتھ میں ایک ایک ڈنڈا پکڑا دیا۔ کنجوس بھی حیرانی سے یہ سب واقعہ دیکھ رہا تھا۔ قاضی نے نوکروں سے کہا، یہ کوئی عام ڈنڈے نہیں، یہ جادوئی ڈنڈے ہیں۔ تم میں سے جس نے بھی 100 روپیہ چرایا ہے اس کا ڈنڈا 2 انچ اور بڑھ جائے گا۔ یہ 10 انچ کے ڈنڈے ہیں، جس کا ڈنڈا 12 انچ کا ہو گیا چور وہی ہوگا۔
اور کل صبح تک اس کا ڈنڈا لمبا ہو جائے گا۔ سب نوکر حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ قاضی نے کہا سب اپنا اپنا ڈنڈا اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، میں کل واپس آؤں گا اور تم میں جو چور ہے اس کا پتہ چل جائے گا۔ قاضی کنجوس کو حوصلہ اور یقین دلا کر چلا کہ وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ قاضی اپنے گھر چلا گیا۔ کنجوس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ قاضی کیسے چور کو پکڑے گا۔ خیر رات ہو گئی۔ کنجوس اس رات بھی نہ سو سکا اور صبح ہونے کا بے صبری سے انتظار کرتا رہا۔ وہ نوکر جس نے 100 روپیہ چرایا تھا اس کی نیند بھی حرام ہو چکی تھی۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا کہ 100 روپیہ میں نے چرایا ہے، میرا ڈنڈا 2 انچ لمبا ہو جائے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ میں بچ جاؤں؟ آخر بہت سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا اگر میں اپنا ڈنڈا 2 انچ کاٹ دوں تو 8 انچ ہو جائے گا۔ 2 انچ جب صبح ہونے تک بڑھ جائے گا اور واپس 10 انچ ہو جائے گا تو میں پکڑا نہیں جاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے 2 انچ ڈنڈا کاٹ دیا اور سکون سے سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو قاضی صاحب تشریف لائے اور سب نوکروں کو ڈنڈے کے ساتھ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ سب نوکر حاضر ہو گئے، سب کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ کنجوس بھی پریشانی کے عالم میں قاضی کے پاس کھڑا تھا کہ کیا پتہ چور آج بھی پکڑا جائے گا یا نہیں۔ 2 دن مسلسل جاگنے سے کنجوس کی آنکھیں لال سرخ تھیں اور چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ قاضی نے سب کے ڈنڈے چیک کرنے شروع کیے۔ جس نوکر نے 2 انچ ڈنڈا لمبا ہونے کے ڈر سے کاٹا تھا، قاضی نے جب اس کا ڈنڈا دیکھا تو خوب مسکرایا، کیونکہ قاضی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا اور قاضی کی عقل مندی کی وجہ سے چور پکڑا گیا۔ چور نے کنجوس اور قاضی سے معافی مانگی اور 100 روپے کنجوس کے حوالے کر دیے۔ یہ کیا، کنجوس اپنے 100 روپے ملنے کی خوشی میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ چیٹنگ کرتا ہے تو، چیٹنگ کرتا ہے تو۔ ایک دن شوہر نے اپنی بیوی سے پوچھا سچ بتانا، میرے علاوہ تم اپنی زندگی میں کس کس کے ساتھ سوئی ہو؟ بیوی شرماتے ہوئے بولی قسم لے لیں صرف آپ کے ساتھ سوئی ہوں، باقی سونے کہاں دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو آپ؟ سمجھ رہے ہو نا؟ ایک بھکاری سڑک پر لنگڑا کر چل رہا تھا۔ سامنے سے 3 دوست آ رہے تھے۔ بھکاری کو اس طرح چلتا دیکھ کر پہلے دوست نے کہا یار دیکھو بیچارے بھکاری کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ دوسرے دوست نے کہا نہیں یار، مجھے لگتا ہے کہ اس کی ٹانگ مفلوج ہو گئی ہے۔ یہ سن کر تیسرا دوست بولا تم دونوں غلط اندازے لگا رہے ہو، مجھے لگتا ہے اس کی ٹانگ کو پولیو ہو چکا ہے۔ اس بات پر تینوں دوستوں میں تکرار ہونے لگی۔ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھکاری سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ وہ تینوں بھکاری کے پاس گئے اور اس سے پوچھا بھائی صاحب آپ کی ٹانگ کس طرح ٹوٹی؟ بھکاری نے غصے سے تینوں دوستوں کو گورتے ہوئے دیکھا اور بولا ارے میری ٹانگ نہیں ٹوٹی، میرا جوتا ٹوٹا ہے۔